نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد محترم بھی صحابی ہیں، اور انصار کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج ان میں سے ایک کے سردار ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر تھا۔ آپ تشریف لائے اور میں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے مجھے ہلکی سی ٹھوکر لگائی اور فرمایا، الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، اے قیس کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے متعلق نہ بتاؤں؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیوں نہیں، مجھے بتائیے کہ جنت کے دروازوں میں سے وہ کون سا دروازہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے دروازوں میں سے یہ دعا ایک دروازہ ہے۔ یہ سنن الترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس میں کئی ایک سبق ہمارے لیے بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا صحابہ کرام اپنا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے تھے، حالانکہ ان کے والد محترم اپنے قبیلے کے سردار ہیں، مدینے میں ان کا اپنا ایک نام ہے، مگر ان کے نزدیک اصل سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا تھی۔ اپنے بیٹے کو وقف کر دیا، اور بیٹا یہ بیان کرتا ہے کہ میں مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھا تھا، جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے مجھے ہلکی سی ٹھوکر لگائی۔ یہ بھی پیار کا ایک انداز ہے، جیسا ادھر کوئی آدمی بیٹھا ہو اور ہمارے خطیب محترم جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب اسے بلانے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کریں یا پاؤں کے ساتھ اسے اشارہ دے دیں، وہ آدمی اپنے لیے فخر سمجھے گا کہ اتنی بڑی ہستی وہ مجھے مخاطب کر رہی ہے۔ چہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو مخاطب فرمائے۔ حضرت قیس عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے متعلق نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول کیوں نہیں، یہ جنت کے دروازے ویسے تو 8 ہیں، مگر اس دروازے سے مراد یہ ہے کہ یہ عمل آدمی کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس عمل کی وجہ سے آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ جیسا کہ ایک صحابی اپنے بیٹے کو لے کر مسجد میں آتے تھے، بیٹے سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، وہ بیٹا صحابی کے کبھی کندھوں پر چڑھ جاتا اور اپنے والد کے ساتھ کھیلتا۔ کچھ دنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو غائب پایا، نہ دیکھا۔ آپ نے اس کے متعلق پوچھا کہ وہ آ نہیں رہا۔ صحابہ نے جب پتہ کیا، آپ کو عرض کی کہ اللہ کے رسول اس کے ساتھ جو اس کا بیٹا آتا تھا وہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کے غم میں وہ اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے گئے
اور اس کو دلاسا دیا، تسلی دی، کیونکہ موت تو ایک حقیقت ہے، یہ نہ تو کوئی اپنا قریبی دیکھتی ہے، نہ کسی آدمی کی مجبوری دیکھتی ہے۔ جب جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کا بلاوا آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارا بیٹا جنت کے 8 دروازوں میں سے تمہارے لیے کل قیامت والے دن استقبال کے لیے کھڑا ہو؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے جنت کے دروازوں میں کھڑا ہو اور تمہیں جنت کے دروازوں میں کھڑا ہو کر پکارے؟ اس صحابی نے جب یہ سنا تو وہ صحابی خوش ہو گیا، اس کا دل باغ باغ ہو گیا کہ میرا جو بیٹا فوت ہوا ہے یہ میرے لیے جنت میں استقبال کا باعث بنے گا۔ صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ یعنی یہ عمل بھی ایسا ہے جو آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول اگر جس کا 1 فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے اپنے اعمال، اس کا عقیدہ درست ہو، وہ مسلمان ہو، پکا مومن ہو، مگر یہ عمل اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ ایک اور مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ کیا میں تمہیں جنت کے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ نے عرض کی، اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں بھی یہ الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ پیچھے ایک حدیث میں ہم نے پڑھا، جو کل کے درس میں ہم نے پڑھی تھی، کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ چاہے یہ دروازہ ہو یا خزانہ ہو، ایک بات تو ہمیں اس سے ملتی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول کلمہ ہے کہ یہ آدمی کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم چلتے پھرتے اپنے اذکار میں اس ورد کو شامل کریں، ہم اکثر اپنی زبان سے یہ ورد کرتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساتھ العلی العظیم پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، مگر یہ ورد ہم اپنی زبان پر پکا کر لیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ ذکر ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، یہ ذکر ہمارے لیے جنت کے خزانے عطا کرے گا، تو یقیناً کل قیامت والے دن ہمیں اسی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ ورد اور دیگر جتنے بھی اذکار ہیں وہ ہمیں پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔